بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والو، یکم محرم الحرام سے 10 محرم تک جو بھی اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اس بندے کی 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ 70,000 مرتبہ الگ الگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تو ہر بار جب وہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس عمل کی کتنی طاقت ہوگی، اس عمل کی کتنی تاثیر ہوگی کہ اگر بندہ ایک ہی وقت میں 70,000 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور ہر بار کچھ الگ الگ مانگے تو اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ والو، ہماری تو زیادہ حاجتیں نہیں ہوتی، ہماری زیادہ ضرورتیں بھی نہیں ہوتی، ہماری زیادہ مشکلات نہیں ہوتی، لیکن اس عمل کی طاقت اتنی ہے کہ اگر ایک ہی وقت میں بندہ 70,000 مرتبہ بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ یہ مہینہ، جس مہینے کے اندر یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے، یہ عمل بڑی شان والا ہے۔ اس مہینے کی اپنی بڑی رحمتیں اور برکتیں ہیں، کیونکہ اس مہینے کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مہینے سے میں بہت محبت کرتا ہوں، یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ والو، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی بھی میری بہن ماں کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، تو آپ نے ایک گلاس پانی رکھ لینا ہے، پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والوں کو بھی پلا سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، پڑھتے نہیں، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ نے اس مقصد کے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ نے اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرنا ہے۔ دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں، بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ کو کوئی کاروباری مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے، اسی طرح کے کوئی بھی مسئلے ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا ہی مجرب عمل ہے۔ آپ اس عمل کو ایک مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب جو وقت میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، آپ نے دھیان سے اس کو سننا ہے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اور جیسا میں آپ کو کہوں، آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب سے پہلے آپ کو بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران کوئی پریشان نہ کرے، یا پھر آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر آپ کو کوئی بلا نہ سکے اور آپ بڑی خاموشی سے اس عمل کو کر سکیں۔ پھر انشاءاللہ آپ کو مزید فائدہ ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ یکم محرم الحرام سے لے کر 10 محرم تک کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے جائز مقصد، اپنی جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں، یا آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو قرض کے لیے نیت کر لیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اسی نے سب جانداروں کو پیدا کیا اور وہی رزق دیتا ہے۔ آپ نے اللہ اکبر کا ذکر کر کے اللہ سے مانگنا ہے۔
آپ نے اللہ اکبر کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر 1 بار ہو گیا، اللہ اکبر 2 بار ہو گیا، اللہ اکبر 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص آپ نے یاد کر لینی ہے یا ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ سورہ اخلاص کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 300 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ پڑھ کر آپ نے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ گناہوں کی وجہ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو پیش کرنا ہے۔ جب اس عمل کو شروع کرنا ہے تو آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر خواتین ہیں وہ کسی بھی معاملے کے بارے میں یہ عمل کرنا چاہتی ہیں تو وہ ناپاکی کی حالت میں اس عمل کو نہ کریں، پاکی کی حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اور تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔